افسانہ مفت کرم داشتن۔ ان دنوں حسن اتفاق سے حاکم ضلع ایک صاحب ذوق بزرگ تھے جنہوں نے تاریخ اور قدیم سکہ جات میں اچھی تفتیش کی ہے۔ خدا جانے کیسے دفتری کاموں سے انہیں اس مشاغل کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے ان کے کارنامے پڑھے تھے اور ان کا غائبانہ مداح تھا، لیکن ان کی افسری مزید تعلقات میں مانا تھی۔ مجھے یہ تکلف تھا کہ اگر میری جانب سے پیش قدمی ہوئی تو عام تجربے کے مطابق وہ میرے حکام جوئی پر محمول کی جائے گی، اور میں کسی حالت میں بھی یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے حکام کو دعوتوں اور عام تقریبوں میں بھی مدعو کرنے کا مخالف ہوں، اور جب کبھی سنتا ہوں کسی افسر کو کسی رفاع عام کے جلسے کے صدر بنایا گیا، یا کوئی اسکول یا شفاخانہ یا ودھوا آشرم کی کسی گورنر کے نام سے منسوب ہوا، تو برادران وطن کے غلامانہ ذہنیت پر گھنٹوں افسوس کرتا ہوں۔ مگر جب ایک دن حاکم ضلع نے مجھے میرے نام ایک رکوہ بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بنگلے پر تشریف لانے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے، تو میں بڑے شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیا جواب دوں؟ اپنے ایک دوست سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، صاف کہہ دیجیے مجھے فرصت نہیں۔ وہ حاکم ضلع ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، کوئی سرکاری یا ضابطے کا کام ہوتا تو آپ کا جانا مناسب تھا، لیکن ذاتی ملاقات کے لیے آپ کا جانا آپ کے شان کے خلاف ہے۔ آخر وہ خود آپ کے مکان پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کیا ان کی شان میں بٹا لگا جاتا تھا؟ اسی لیے تو خود نہیں آئے اور آپ کو بلایا کہ وہ حاکم ضلع ہیں۔ ان احمق ہندوستان کو بھی یہ سمجھ نہ آئے گی کہ دفتر کے باہر وہ بھی ویسے ہی انسان ہے جیسے ہم یا آپ۔ شاید یہ لوگ اپنی بیوی سے بھی افسری جتاتے ہوں گے، انہیں اپنا عہدہ کبھی نہیں بھولتا۔ ایک صاحب نے جو لطیفوں کے خزانچی ہیں، ہندوستانی افسروں کے کئی پرمذاق تذکرے سنائے۔ ایک افسر صاحب سسرال گئے، شاید بیوی کو رخصت کرانا تھا جیسا عام رواج ہے۔ خسرو صاحب نے اس موقع پر رخصت کرنے سے انکار کیا، کہا، بیٹا ابھی اتنے دنوں کے بعد آئی ہے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، بھلا اور نہیں تو 6 مہینے تو رہنے دو۔ ادھر بیوی نے بھی نائن کے ذریعے پیغام کہلا بھیجا، ابھی میں جانا نہیں چاہتی، آخر ماں باپ سے مجھے بھی تو محبت ہے، کچھ تمہارے ہاتھ بک تھوڑی ہی گئی ہوں۔ میاں داماد ڈپٹی کلکٹر تھے، جامع سپاہر ہو گئے۔ خسرو پر سمن جاری کر دیا۔ بیچارہ بڈھا آدمی دوسرے دن صاحبزادی کو لے کر داماد کی خدمت میں حاضر ہوا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ یہ لوگ اپنے خیر دماغ ہوتے ہیں، وہ پھر تمہیں حاکم ضلع سے لینا کیا ہے؟ اگر تم کوئی باغیانہ یا اشتعال انگیز قصہ یا مضمون لکھو گے تو فوراً گرفتار ہو جاؤ گے، مطلق رعایت نہ کی جائے گی۔ اپنے لڑکے کے لیے قانون گوئی، نائب تحصیلداری کی فکر تمہیں ہی نہیں، پھر خواہ مخواہ کیوں ڈرے جاؤ؟ لیکن میں نے دوستوں کی صلاح پر کار پیرا ہونا تہذیب کے خلاف سمجھا۔ ایک شریف آدمی قدر افزائی کرتا ہے تو اس سے محض اس بنا پر بے اعتنائی کرنا کہ وہ حاکم ضلع ہیں، تنگ ظرفی ہے۔ بے شک حاکم ضلع صاحب میرے غریب خانے پر آتے تو ان کی شان کم نہ ہوتی، وزادار آدمی بے تکلف چلا آتا، لیکن بھائی ضلع کی افسری بڑی چیز ہے، اور قصہ نگاری کی ہستی ہی کیا ہے؟ انگلینڈ یا امریکہ میں افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو ہونے پر وزیر اعظم بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ہندوستان ہے جہاں ہر ایک رئیس کے دربار میں شاعروں کا ایک انبوہ قصیدہ خوانی کے لیے جمع رہتا ہے۔
امبو یعنی مجمع، اور اب بھی تاج پوشی کے موقع پر ہمارے اہل قلم بن بلائے رئیسوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قصیدہ پیش کرتے ہیں، انعام پاتے ہیں۔ تو تم ایسے کہاں کی ہو کہ حاکم ضلع سے تمہارے گھر پر چلا آئے؟ وہ افسر ہے، تم مضمون نگار ہو۔ جب تم میں اس قدر لڑکپن اور تنگ مزاجی ہے تو پھر وہ تو ضلع کا بادشاہ ہے۔ اگر اسے غرور بھی ہے تو جائز ہے، کمزوری کہو، جہالت کہو، خیر دماغی کہو، لیکن پھر بھی جائز ہے۔ اور خدا کا شکر کرو کہ افسر صاحب تمہارے گھر نہیں آئے، ورنہ ان کے خاطر و مدارات کا سامان تمہارے یہاں کہاں تھا؟ گد کی ایک کرسی بھی تو نہیں ہے۔ 3 پیسے کے 24 بیڑیاں پی کر دل خوش کر لیتے ہو۔ ہے توفیق روپے کی 2 سیگار پینے کی۔ کہاں وہ سیگار ملتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کی خبر ہے تمہیں؟ اپنی تقدیر کو سراہو کہ وہ خود نہیں آئے، تمہیں بلا لیا۔ 4-5 روپے بگڑ ہی جاتے اور شرمندگی بھی ہوتی۔ خدا نخواستہ وہ تمہاری شامت اعمال سے کہیں ان کی اہلیہ بھی ہمراہ ہوتی تو قیامت ہی آ جاتی۔ ان کی مہمان نوازی تم یا تمہاری دھرم پتنی جی کر سکتی تھیں؟ وہ تمہارے گھر میں یقیناً جاتی اور تمہارے لیے موت کا سامان ہوتا۔ تم اپنے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی بے نوائی میں مگن رہ کر زندگی بسر کر سکتے ہو، لیکن کوئی بھی خوددار شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی خستہ حالی دوسروں کے لیے مایہ تفریح ہو۔ ان لیڈی صاحبہ کے سامنے تمہارے تو زبان بند ہو جاتی اور یہی جی چاہتا کہ زمین پھٹ جاتی اور تم اس میں سما جاتے۔ چنانچہ میں نے حاکم ضلع کی دعوت قبول کی، اور باوجود یہ کہ اس میں کس قدر ناگوار اونت تھی، لیکن شفقت اور خلوص نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ کم سے کم انہوں نے مجھے شکایت کا موقع نہ دیا۔ افسرانہ فطرت کو تبدیل کرنا ان کے امکان سے باہر تھا۔ میں نے سوچا یہ ذاتی معاملہ ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں چلا گیا، کچھ ادبی گپ شپ کی اور واپس آیا۔ کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے اس واقعہ کو ذرا اہمیت نہ دی، گویا بازاری سبزی خریدنے گیا تھا، لیکن مخبروں نے نہ جانے کیسے اس کی خبر لگائی۔ خاص حلقوں میں یہ چرچے ہونے لگے کہ افسر ضلع نے میرے بہت دوستانہ تعلقات ہیں، وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ مبالغے نے میری وقت میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ یہاں تک مشورہ ہوا کہ وہ مجھ سے صلاح لیے بغیر کوئی تجویز یا رپورٹ نہیں لکھتے۔ کوئی ذی ہوش آدمی اس قسم کی شہرت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تھا۔ اہل غرض باولے ہوتے ہیں، تنکے کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ انہیں ان کا یقین دلانا کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ میرے ذریعے ان کی مطلب برابری ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسی حرکتوں کو ذلیل سمجھتا ہوں۔ صدہا اصحاب اپنی اپنی داستانیں لے کر میرے پاس آئے۔ کسی نے میرے ساتھ پولیس نے بے جا زیادتی کی تھی، کوئی انکم ٹیکس والوں کی سختی سے نالا تھا، کسی کو یہ شکایت تھی کہ دفتر میں اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کے بعد کے آدمیوں کو ترقیاں مل رہی ہیں۔ اس کا نمبر جب آتا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ الہٰذا اس قسم کی کوئی داستان روز ہی مجھ تک پہنچنے لگی، لیکن میرے پاس ان سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، میرے بچپن کے ایک جماعت دوست وارد ہوئے۔ ہم دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کوئی 45 سال کی پرانی بات ہے۔ میری عمر 8 یا 9 سال سے زیادہ نہ تھی، وہ بھی قریب اسی عمر کے، مگر مجھ سے کہیں توانا اور فربا۔ میں ذہین تھا، وہ حد درجہ کے غبی یعنی کم عقل۔ مولوی صاحب ان سے عاجز تھے اور انہیں سبق پڑھانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی۔ میں اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اور مولوی صاحب کی کمچی یعنی کوڑا مارنے والا جہاں لاچار تھی وہاں میری ہمدردی کامیاب ہو گئی۔ بلدیوں چل نکلا اور خالق باری تک پہنچا، مگر اسی درمیان میں مولوی صاحب کی وفات نے اس مکتب کا خاتمہ کر دیا۔ طلبہ بھی منتشر ہو گئے۔ تب سے بلدیوں کو میں نے صرف 2-3 بار رات میں دیکھا۔ میں اب بھی وہی
मुनहनी हूँ और वह अब भी देव कामत राम राम हुई। एक दूसरे की खैर व आफियत पूछी और अपनी अपनी राह चले। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बल्दियो, मज़े में तो हो, कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बल्दियो ने दर्दनाक अंदाज में कहा, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं और क्या। तुमसे मिलने का बहुत दिनों से इश्तियाक था। याद करो वह मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 हरूफ पढ़ लिया और अपनी ज़िम्मेदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं मूर्ख बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई, सच कहता हूँ, मुझे जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ, कुछ सोचता ही नहीं था। तो तुम तो तब भी बड़े ज़हीन थे। यह कहकर उन्होंने मुझे पुरइज़्ज़त नज़रों से देखा। मैंने बाचश्म तर कहा, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊँ। 45 साल की मुद्दत गोया बिल्कुल गायब हो जाती है। वह मकतब आँखों के सामने फिरने लगता है। वह बचपन सारी दिलफरेबियों के साथ ताज़ा हो जाता है। बल्दियों ने भी रिक्कत आमिज़ लहजे में जवाब दिया, मैंने तो भाई तुम्हें हमेशा अपनी मुरब्बी और रहनुमा समझा है। मुरब्बी यानी परवरिश करने वाला। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती और मेरा बचपन का दोस्त जाता है जो वक्त पड़ने पर भी दगा न देगा। तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, सूखे क्यों जाते हो? घी न मिलता हो तो 1-2 कनस्तर भिजवा दूँ। अब तुम बूढ़े हुए खूब डर कर खाया करो। अब तो बदन में जो कुछ ताकत है वह खाने पीने की बदौलत है। मैं तो अब भी सेर भर दूध और पाव भर घी उड़ा जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। उम्र भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। कोई पूछता है तुम्हारी क्या हालत है। अगर आज कंधा डाल लूँ तो कोई 1 लोटा पानी को न पूछे। इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। वही जो बड़ा लड़का है उस पर पुलिस ने एक छोटा मुकदमा चला दिया है। अच्छा खासा पहलवान है, किसी से दबता नहीं। दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से उसकी घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया, दरोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। 1 हफ्ते से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील साहब डिप्टी कलेक्टर के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दरोगा की गहरी दोस्ती है। ज़रूर सज़ा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है। हमें और कोई उम्मीद नहीं है। सज़ा तो होगी ही, इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम ज़िला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है। आप खुद तहकीकात करें। बस देखो बचपन के साथी हो, इनकार मत करना। जानता हूँ कि तुम इन मामलात में नहीं पढ़ते और न पढ़ना चाहते। अफसर ज़िला से तुम्हारी दूसरी तरह की मुलाकात है। तुम क्यों उन कज़ियों में पढ़ोगे? लेकिन यह घर का मामला है, इतना समझ लो, और बिल्कुल झूठा है। नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लड़के की माँ रो रो कर जान दिए डालती है। बीवी ने दानाज पानी छोड़ रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहुएं आप व दाना पड़ी हुई हैं। अगर सज़ा हुई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर सबको ढारस दी है कि जब तक तुम्हारा बचपन का दोस्त जिंदा है, कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा। मेरी जानिब से जितने एतराज़ात हो सकते थे उनका जवाब बल्दियो सिंह ने पहले ही दे दिया था। अगर उनका इयादा करता हूँ तो सर हो जाएगा, गला न छोड़ेगा। कोई जवाब न सूझा। आखिर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि मैं जाकर साहब से उसका ज़िक्र करूँगा, मगर मुझे उम्मीद नहीं है उसका कुछ नतीजा हो। हुक्काम मातहतों के मामले में बहुत कम दखल दिया करते हैं। तुम जाकर कह दो, तकदीर में जो है वह तो होगा ही। अच्छी बात है। तो कल जाओगे? कल ही जाऊँगा। बल्दियो सिंह को रुखसत करके मैंने अपना मजमून ख़त्म किया और आराम से खाना खाकर लेटा।
میں نے بلدیو سنگھ کو جھانسا دیا تھا۔ میں پہلے سے بتا چکا تھا کہ عام طور سے پولیس کا اعتبار کرتے ہیں۔ یہ کہنے کی کافی گنجائش تھی کہ صاحب نے اس معاملے میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ صاحب کے پاس جانے کا میں نے خواب میں بھی خیال نہ کیا تھا۔ میں اس واقعے کو بالکل بھول گیا تھا کہ 8ویں دن بلدیو سنگھ اپنے پہلوان بیٹے کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹے نے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ بلدیو سنگھ بولے، بالکل بری ہو گیا۔ بھائی صاحب نے داروغہ جی کو بلا کر خوب ڈانٹا کہ تم بھلے آدمیوں کو ستاتے اور بدنام کرتے ہو، اگر پھر ایسی شرارت کی تو برخاست کر دیے جاؤ گے۔ داروغہ بہت پریشان ہوئے۔ جب صاحب نے اسے بری کر دیا تو میں نے داروغہ صاحب کو جھک کر سلام کیا۔ بیچارے پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ یہ تمہاری سفارش کی برکت ہے برادر، اگر تم نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم تباہ ہو گئے تھے۔ یہ سمجھ لو 4 آدمیوں کی جان بچ گئی۔ میں تمہارے پاس ڈرتے آیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے پاس ناحق جاتے ہو۔ وہ بڑا بے مروت آدمی ہے، اس کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی وہ کہلاتا ہے جس سے ضرورت مندوں کا کام نکلے۔ وہ کیا آدمی ہے جو کسی کی کچھ نہ سنے ہی نہیں، یہی کہے مجھ سے کچھ مطلب نہیں۔ لیکن بھائی میں تو کسی کی نہ سنی۔ میرے دل میں میرا رام بیٹھا کہہ رہا ہے تم چاہے کتنے ہی روکھے بے مروت ہو لیکن مجھ پر ضرور رحم کرو گے۔ یہ کہہ کر بلدیو سنگھ نے اپنے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ باہر گیا اور ایک بڑا سا گھڑا اٹھا لایا جس میں انواع و اقسام کی دیہاتی سوغاتیں بدھی ہوئی تھیں۔ حالانکہ میں برابر کہہ جاتا تھا کوئی ضرورت نہیں، مگر اس وقت بھی مجھے یہ تسلیم کرنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ میں صاحب کے پاس گیا ہی نہیں۔ جو کچھ ہوا خود بخود ہوا۔ مفت کا احسان چھوڑنا طبیعت نے گوارا نہ کیا۔ افسانہ یہاں ختم ہوتا ہے۔